بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موضوع مکمل کیا اور وہ یہ کہ کن جذبات کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ پھر آخر پہ انہوں نے یہ بتلایا کہ انسان میں طبعی طور پر یہ خواہش ہے کہ وہ عقل کو غالب رکھے اور عقل کے بعد دل کو اور دل کے بھی تحت نفس کو، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نفس اس میں امارتی کی قوت ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں 13ویں پارے کے آغاز میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا یہ کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اور قرآن نے اسے ایسے ہی نقل کر دیا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، اور انسان کا نفس اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو نفس امارہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے اصرار پہ گناہ کرتا ہے، اور دل میں یہ بات ہے مگر کم، اور دل پاک بھی ہوتا ہے ناپاک بھی ہوتا ہے، اور دل پہ مہر بھی لگ جاتی ہے، اور دل سلامتی کے ساتھ ہی اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بہت سے اور فیکٹرز اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ انسان جو دودھ پیتا ہے بچہ، بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اس نے کس خاندان کا اور کن خواتین کا دودھ پیا ہے، اور اس میں وہ رجحانات آتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی چیز ہے کہ وہ نسباً کہاں سے تعلق رکھتا ہے۔ زمین کے خطوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، اور خطے کی خصوصیت بعض اوقات سینکڑوں سال تک نہیں نکلتی، یعنی 10 نسلیں گزر جاتی ہیں، لیکن ان لوگوں میں وہ جذبہ اور قوت یا جو بھی چیزیں ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دل کے متعلق یہ بھی بتا دیا کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پاک دل لے کر اللہ کے پاس پہنچے، اور پھر تربیت کی اثر انداز ہوتی ہے کہ لوگوں کی تربیت اس پر بڑا اثر ڈالتی ہے۔ ایک آدمی فرض کر لیں اس کی تربیت گلی محلے میں ہوئی ہے، بچوں کے ساتھ وہ کھیلتا رہا، اب پلا بڑھا، پھر وہ اس ماحول میں اسکول مدرسے میں گیا جہاں طرح طرح کے بچے آئے ہوئے تھے، تو اس بچے کے تجربات میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور زندگی پر اس کی نظر وسیع بھی ہو جاتی ہے، بشرطے کہ ذہن ایسا ہو جو اخاذ ہو، ذہن معاشرے سے چیزیں دیکھ کر نتائج کو برآمد کرنے والا، اور وہ دیکھے کہ غربت کیسی ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ گلی محلے کیسے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ پانی پینے کا صاف نہیں ملتا، وہ دیکھتا ہے کہ بارش ہوتی ہے کیسے کیچڑ ہو جاتا ہے۔ اب اس بچے میں زندگی کو جو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے اس کی شخصیت کی تکوین ہوتی، اور انسان اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، اتنا زیادہ پرپیش ہے کہ کوئی نہیں جان سکتا اللہ کے علاوہ کہ شخصیت بنتی کیسے ہے اس کی۔ ایک فکرہ پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، ایک فکرہ پورے ٹرینڈ کو چینج کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کا یہ کہہ دینا
کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور سچ کی بات کرتا ہوں، کسی کو اتنا متاثر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ قابل تکلیف چیز ہے۔ اور ایک کسی کا فکرہ کہ اگر تمہیں کھانے کو نہیں ملتا تو لوٹو ان سرمایہ داروں کو، یہ اس کی زندگی میں تبدیلی لے آتا ہے۔ تو انسانی شخصیت کی جو تکوین ہوتی ہے، اسٹرکچر جو انسانی شخصیت کا بنتا ہے، اس میں بہت سے فیکٹرز کام کرتے ہیں۔ اور پھر آپ ایک اور بچے کو لے لیجئے، اس نے گلی محلے کبھی دیکھے ہی نہیں۔ اسلام آباد کے فرض کیجیے کسی پوش علاقے میں رہا، کسی اچھے سیکٹر میں رہا، گلیاں محلے وہ نہیں ہیں، روڈ ہے، گاڑی ہے، اسکول جانا ہے، آنا ہے، گراؤنڈ میں کھیلنے جانا ہے، اس کے بچے اس کو جو ملے وہ اس کے درجے اور لیول کے ملے۔ پھر اس میں آپ دیکھ لیں، فرض کیجیے کہ کسی اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھتا ہے تو اچھے تعلیمی ادارے میں اس بچے کے اسٹینڈرڈ کے لوگ آتے ہیں، تب اسے یہ پتا ہوگا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ منسٹر کا بیٹا ہے، یہ MLA کا بیٹا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے ذہن میں ہوں گی اور وہ اسی سوسائٹی میں موو کرے گا۔ اب اس بچے کو، اور جس نے نلکے میں پانی آنے کے لیے بالٹی رکھ کے انتظار کیا ہے، زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر یہ بچہ وہاں سے نکلا اور نکلتے ہی وہ کسی اچھی اکیڈمی میں چلا گیا، فارم میں چلا گیا۔ اب اس کو لا کے پاکستان دکھا دیں، وہ زبان سے تو کہہ سکتا ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ ہیں، ہمیں بڑا دکھ ہے، درد ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اس کو 24 گھنٹے میں ایک بار بھی مشکل سے خیال آئے گا کہ کوئی آدمی بھوکا بھی سوتا ہوگا اس ملک میں، مجھے کچھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے اس قرض کو دیکھا نہیں، اس نے اس ماحول کو دیکھا نہیں۔ یہ چیزیں انسانوں میں بڑا فرق ڈال دیتی ہیں۔ آپ ان بنو عباس کو دیکھیں، انہیں حکومتیں ملی اور بنو عباس خلیفہ منصور اور ہارون الرشید اور مامون الرشید ان لوگوں سے لے کے آخر تک دیکھیں، مستعفن باللہ جہاں پر عباسی حکومت ختم ہوئی ہے، یہ خاندان کوئی 600 سال تک حکومت مسلسل کرتا رہا، ایک کچھ، دوسری، تیسری، چوتھی، کتنے خلفاء میں آئے، اور ایسے ایسے خلفاء آئے جو علم میں، تقوی میں، نیکی میں اپنی مثال آپ تھے، اور سب چیزیں ان کے پاس تھیں۔ کوئی پوچھتا تھا کہ تم لوگوں کے بعد حکومت کس کے پاس آئے گی، تو کہتے تھے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لا کے دیں گے، اور حکومت اب اپنے سے کس نے لینی ہے۔ تو 500 سال، 600 سال بادشاہتیں جہاں چلتی ہوں، وہاں تصورات۔ اب جس معاشرے اور ماحول میں پلے بڑھے تھے، ان میں سے ایک خلیفہ کا بیان ہے، اس نے کہا کہ قوم لوط علیہ السلام کا واقعہ اگر قرآن کریم میں اللہ نے بیان نہ کیا ہوتا تو میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ کوئی آدمی یہ بھی حرکت کر سکتا۔ اب وہ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ کہ اس نے ماحول ہی ایسا دیکھا تھا۔ وہ کچھ جب عمر کا حصہ بڑا ہوا، سنبھالا، تو اس نے باندیاں عورتیں دیکھی تھیں، اسی قسم کی چیز کا تصور سے جو بالا ہونا ہے، اس نے ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح بہت چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ سیدھے سادے بچے کبھی کبھی شر کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے چالاکیاں معاشرے کی دیکھی نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا کرنے چلے ہیں اور کیا ہو جائے گا۔ سیدھے سادے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ معاشرے کا نشے و فراز کیا ہے، معاشرے میں کیا برائی ہے، کیا خرابی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملے میں بات پوری فرما دی۔ انہوں نے فرمایا وَلَّمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ، جو آدمی شر اور گناہ سے واقف نہیں ہوتا، یقع فی، کبھی کبھی اس گناہ میں پڑ جاتا، اس کا شکار ہو کر رہتا۔ کسی آدمی نے مثلا یہ نہیں دیکھا کہ انسان کیسے دھوکہ دیا کرتے ہیں، پیسے کے بارے میں کتنے غیر محتاط ہوتے ہیں۔ باپ کی رقم اس کے ہاتھ آئی، پر کیجیے 10 لاکھ، وہ جا کے مارکیٹ میں کوئی دوسرے ٹھگ کہتا ہے میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرو، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ خاموشی سے 10 لاکھ حوالے کر دے گا کہ یہ آدمی سچ بولتا ہے، بالکل ایسے پیسے مل جائیں گے۔ اور جب لٹا جاتا ہے تو پھر اسے پریشانی ہوتی ہے کہ ہو کیا گیا۔
اب وہ بچہ اپنی سادگی کی وجہ سے دکھ گیا، اس نے اعتماد کر لیا کہ معاشرے میں سب ایسے ہی ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہی ہوتے ہیں، اسے نہیں پتا چلا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکایات میں لکھا ہے کہ میرے والد نے مجھے انگوٹھی پہنائی اور انگوٹھی ہیرے کی تھی، میں بڑا خوش ہوا اور ہر ایک کو دکھاتا پھرتا تھا کہ والد نے اتنی اچھی انگوٹھی پہنائی ہے۔ تو ایک دن میں مارکیٹ میں ایسی گلی میں گیا تو ایک کھجوریں بیچ رہا تھا، وہ تھا ٹھگ کوئی، تو اس نے مجھے ایک کھجور کھانے کو دی اور کہا بیٹے اسے چوسو کھاؤ کیسی ہے، میں کہا بہت میٹھی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے پھر کہا اس سے یہ انگوٹھی جو پہنی ہوئی ہے نا اسے بھی تم منہ میں ڈالو، اسے چوسو، اسے کھاؤ۔ تو میں نے انگوٹھی جو منہ میں ڈالی تو ظاہر ہے اس میں کیا ذائقہ ہوتا، تو میں چپ ہو گیا۔ تو مجھ سے اس نے کہا کوئی مٹھاس ہے اس میں کہا کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ کھجور جو میٹھی اتنی اچھی ہے وہ اچھی ہے یا انگوٹھی اچھی ہے؟ میں نے کہا کھجور کا پھینک دو اسے اور یہ لو کھجوریں، اور ایک دو لگ بھر کے سے کھجوروں کے دے دیے۔ میں بڑی خوشی انگوٹھی پھینک کے گھر جب واپس آیا تو والد نے مجھے دیکھا، اس سے پوچھا تو میں نے کہا میں تو اتنی اچھی چیز دیکھ کے آیا ہوں، دیکھیے کھجوریں کیسی میٹھی ہیں، کیسی تر و تازہ ہیں، اور وہ دیکھیے انگوٹھی اس میں کچھ نہیں تھا، پھینک دیا۔ تو والد ہنسے اور مجھ سے کہنے لگے بیٹے کوئی بات نہیں، انگوٹھی میں دوبارہ بنا دیں گے، لیکن کہیں ایسے نہ ہو کہ تم بڑے ہو جاؤ اور دنیا کے کاروبار میں جب جاؤ تو کسی دن دین بھی اسی طرح پھینکاؤ کھجوروں کے عوض میں جس طرح آج انگوٹھی ہیرا پھینکائے ہو کھجوروں کے۔ ہوتا یوں ہی کہ آدمی بقول غالب کے چلتا ہوں تیز گام ہر ایک راہ، چلتا ہوں تیز گام، چلتا ہوں تیز گام ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو، میرا راہبر کون ہے جو صحیح منزل تک پہنچا دے گا مجھے نہیں پتا، جو میں سنتا ہوں جس کے نعرے جس کی آواز اسی کے پیچھے چل پڑتا ہوں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کا دل خیر اور شر دونوں کا محبت بن جاتا ہے، سادگی کی وجہ سے مارا جاتا ہے بیچارہ، تجربے کی کمی کی وجہ سے مارا جاتا ہے، بہت سی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد عقل ایسی چیز ہے جس کو شریعت بھی کہتی ہے کہ تم مقدم رکھو، البتہ شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو سارے زندگی کے مسائل عقل حل نہیں کر سکتی، عقل سے بھی سپر چیز جو ہے وہ وحی، کہ وہی فیصلہ کرے گی، وحی اور عقل۔ اس کی ایک بڑی اچھی بحث کی ہے جن لوگوں نے کی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے، انتہائی زبردست کتاب ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ نقل صحیح اور عقل صحیح یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کے مخالفت نہیں کرتے۔ عقل اگر صحیح ہو اور نقل اگر وہ صاف پہنچی ہوئی ہے، عقل صحیح بالکل صاف انسان کی عقل اور نقل صحیح، نقل بھی صحیح آئی ہو، یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوا کرتے۔ ایک چیز کتاب و سنت بتاتی ہے، یہ طے کر لینا چاہیے کہ کتاب و سنت نے واقعی یہ چیز بتائی ہے، یہ ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث میں ہے، ایسے نہ کوئی جھوٹ بولے کہ قرآن و سنت اور آیا ہوا ہے کچھ نہیں اس میں۔ اور انسانی عقل جب اس پر خواہشات کا غلبہ نہ ہو تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی تائید کیا کرتی ہیں، کبھی بھی یہ دو چیزیں ایک دوسرے کو کاٹا نہیں کرتی۔ عقل جبکہ وہ صحیح ہو، نقل جبکہ وہ بھی صحیح ہو، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی معاون بنا کرتی ہیں۔ اس لیے جتنے بھی لوگ ہمارے ہاں دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، اگر وہ اس نقطے کو سمجھ جائیں، اور بہت بظاہر چھوٹی بات ہے تو ان کے سامنے 100 گنا ترقی آ سکتی ہے کہ کسی بھی آدمی کو خدا کے دین کی طرف صحیح چیز کی طرف دعوت دینے میں کتاب و سنت سے شروع نہ کرے۔ کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ فرمایا، صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے۔ دوسرا آدمی جب پہلی مرتبہ یہ سنتا ہے تو شیطان سے اکساتا ہے کہ اس کا انکار کر، یہ کہہ دو عقل کے خلاف ہے، نہیں میں مانتا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاذ اللہ کبھی کبھی آدمی کفر تک پہنچ جائے گا۔ آدمی پہلے خود سوچے کہ کتاب و سنت نے جو کہا ہے یہ عقل میں کہاں فٹ ہوتا ہے، عقل کیا دلائل اس کے مہیا کرتی ہے۔ اب عقل جو دلائل مہیا کرتی ہے
غیر سے دعوت دیتے ہوئے گفتگو میں عقل سے شروع کرے. جب عقل سے شروع کرتا ہے تو دوسرے کی سمجھ میں بھی تو بات آتی ہے. جب سمجھ میں بات آتی ہے دوسرے کی، جب دیکھے کہ یہ سمجھ گیا اب کہے خدا کی کتاب بھی یہ کہتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا آدمی امپریس ہوتا ہے، اس کو خوش ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھو سبحان اللہ اسلام نے کتنی اچھی عقل کے مطابق بات کی، لیکن اس کی عقل براہ راست کتاب و سنت تک پہنچ جائے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دعوت کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. وہ آدمی اگر شرم حیا ہوگی چپ رہے گا، اگر وہ بھی نہیں ہوگی تو صاف کہہ دے گا کہ میں کتاب و سنت کی ایسی چیزوں کو نہیں مانتا. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں میں متقدمین جو بزرگ تھے ان میں تھی کہ وہ عقل کی بات سمجھاتے تھے، پھر کتاب و سنت کے مطابق کہتے تھے کہ اچھا خدا نے یہ بھی کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اب معاملہ جب الٹا چل پڑے کہ وہ احادیث وہ چیزیں جن میں عقل کی مذمت یا عقل کی باتوں کے رد آئے ہیں ان کو بیان کیا جانے لگے تو لوگ وقتی طور پہ سن لیتے ہیں، مگر جو ان میں عقل مند ہوتے ہیں وہ اس پہ عمل نہیں کرتے. جذباتی آدمی ہوتے ہیں، جذبات کے ذریعے کھیلنا، جذبات کے ذریعے مذہب کو پھیلانا، جذباتی باتیں کر کے لوگوں کو دین میں قربانی پر آمادہ کرنا، یہ چیزیں بہت ہو جاتی ہیں. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ آہستہ 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 عقل اور علم یہ دونوں غائب ہو جاتے ہیں. جھوٹی روایات آ جاتی ہیں اور اپنا مقصد، اپنی جماعت، اپنی منہج، اپنی نہج قائم کرنے کے لیے پھر جھوٹی روایات کا سہارا لیتے ہیں تاکہ لوگ کسی طرح اس نظام سے جڑے تو لوگ اکتا جاتے ہیں. اس کی ایک مثال آپ دیکھنا چاہیں تاریخ میں تو لوگوں کو سیدھی سادی سی بات تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یوں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. اب لوگوں کو یہ ترغیب دینا کہ تلاوت کرو، سمجھو یہ بالکل ٹھیک چیز تھی، صحیح تھی، آسان تھی. آگے کی جو نسلیں آئیں تو ان سے یہ توقع رکھنا کہ اب یہ قرآن کریم کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح خلفائے راشدین پڑھتے تھے، یہ قرآن کے ساتھ اسی طرح تعلق قائم رکھیں گے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تھا، یہ تو ممکن نہیں تھا. اس وقت کے تغیر کو نہ سمجھے اور نتیجہ یہ کہ انہوں نے جھوٹی روایتیں پڑھنی شروع کی کہ قرآن کی اس آیت کو پڑھو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، اس سورت کو پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ سورت پڑھو گے تو جنات دوارا تذکرہ ہوگا، یہ سورت پڑھو گے تو اتنے کروڑ فرشتے صبح و شام تمہارے لیے دعا. ایسی ایسی روایات. ایک مفسر سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں نے یہ ساری چیزیں اس لیے گھڑ لی تاکہ لوگ قرآن کی طرف آئیں. اب اس کی بجائے جو عقل مند لوگ تھے انہوں نے کہا وقت کے ساتھ ساتھ فرق پڑتا ہے. اب تم خلفائے راشدین کا دور ڈھونڈنے نکلے تو وہ کہاں ملتا ہے رضی اللہ عنہم. اب جو بھی لوگ ہیں ان کی عقل اور سطح کے مطابق بات کرو. تو عقل ہے، عقل کے تابع دل ہے اور دل کے تابع نفس ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شریعت ہے، عقل ہے، دل ہے اور اس کے تابع نفس ہے. یہ چار مدارج ہیں، ان پہ انسان سوچتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں. اس لیے آدمی عقل سے بھی کام لے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عقل سے کام لینے پہ بہت تعریف فرمائی، عقل مندی کی بات کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ وہ جذبات میں آ جانے کی بجائے عقل سے کام لیں اور عقل کے ذریعے اپنے انسانی مسائل جو ہیں انہیں حل کریں اور دیکھیں کہ شریعت نے کہاں پابندی لگائی ہے، شریعت کن کن چیزوں کی عقل میں رہ کر اجازت دیتی. متعدد احادیث آپ کو ملیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو عقل اللہ نے دی ہے اسے استعمال کرنے کا حکم دیا اور بتایا کہ کون کون سی چیزیں عقل کو خراب کرتی ہیں. اس لیے اسلام بنیادی طور پر 5 چیزوں کا تحفظ انسانوں کو دیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسانوں میں 5 چیزیں محفوظ رہیں. مثلا انسان میں نسب اس کا محفوظ رہے. اگر نسب محفوظ نہیں رہے گا، باپ کا پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، تو معاشرے میں ابتری پھیل جائے گی. وہ بچہ جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے اسے کون اڈاپٹ کرے گا، اس کی ضروریات کون پوری کرے گا، اس کی تربیت کون کرے گا، اس کا بچپن میں خیال کون رکھے گا. اس لیے وہ نسب کی حفاظت کو ضروری قرار دیتا ہے اور نسب کی حفاظت میں جو چیز رکاوٹ پیدا کرتی ہے وہ بدکاری ہے اور بدکاری کو کہتا ہے شدید سزا اس کو دو.
تاکہ آئندہ یہ ایسی حرکت کرے نہیں. اس کے اس عمل کی وجہ سے کل کو بچے کی ولادت ہو جاتی ہے. بچے کو اب کون سنبھالے گا؟ ماں کوڑے میں اٹھا کر پھینکائے، مار دے، ایک انسانی جان کا ضیاء ہے. یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، موطا امام مالک میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد ایک آدمی نے ایک بچے کو پیش کیا اور اس سے کہا امیر المومنین، آج میں صبح نماز پڑھنے کے لیے جب آ رہا تھا تو گلی میں ایک لڑکی نے اس بچے کو پھینکا تھا اور یہ رو رہا تھا، تو میں اسے اٹھا کر لے آیا ہوں اور آپ اس کے متعلق بتائیں ہم کیا کریں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی اس سے کہا، فرمایا لگتا ہے تمہاری اولاد زیادہ ہو گئی ہے اور پھر اب تم چاہتے ہو کہ ہم اس کا بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کر دیں. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کا، نہیں حضرت یہ بات نہیں ہے، ہم نے خود دیکھا ہے گلی میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ بس فرمایا. بڑے آدمی تھے نا، کم بات کرتے تھے لیکن جو بات کرتے تھے وہ اپنی جگہ سونے کا سکہ گویا کہ ہوتی تھی. فرمایا کہ لے جاؤ، اس کی پرورش کرو، اسے پالو، اور جو اس کی زندگی میں نفع ہیں، منافع، وہ سب تمہارے لیے ہیں، اور جو اس کے اخراجات ہیں وہ ہمارے لیے. اور تم اس کے باپ کا نام لکھوا دینا چونکہ تم نے اسے اٹھایا ہے، اور اگر اس سے تمہیں انکار ہو تو فرمایا میرا نام لکھوا دینا، حکومت کا نام لکھوا دینا. بس ختم ہو گئی. اس لیے ایسے جتنے بچے ہیں وہ حکومت کی کفالت میں پلیں گے، حکومت ان کا بوجھ برداشت کرے گی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے منافع تمہارے ہیں، یہ بچہ لکھے پڑھے بڑا ہو کمائے، تم اس کا فائدہ اٹھاؤ، بچے کو گھر لے جاؤ، اس سے جو کام کاج تربیت بچے سب نفع ہیں. پیسہ جو ہے اس پہ خرچ کرنا ہے وہ ہمارے ذمہ. اس لیے ایسے بچوں کا ماں کی وراثت میں حق باقی رہتا ہے اور لوگ اس کو نہیں جانتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کی ماں کی وراثت کا حق ختم ہو گیا، حالانکہ ماں تو اس کی وہی ہے نا، نکاح نہیں نہ ہوا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو ماں کی وراثت سے حصہ ملنا چاہیے. بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ایسے بچوں کو لے کے پال لیتے ہیں. ہسپتال میں ولادت ہو گئی، عورت بھاگ گئی، چلی گئی ماں اس کی کہیں، اب وہ بچی یا بچہ جس کو بھی دے دیتے ہیں اسے تو پتا ہوتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے. ہسپتال سے ریکارڈ اگر نکل آئے یہ فلاں عورت کا بیٹا ہے، اسے پتا چل جائے یا پتا چل جائے ہمارے گاؤں کی فلاں خاتون کا یہ بیٹا ہے، اب جب اس خاتون کا انتقال ہوگا اس کی وراثت میں اس کا حصہ شامل ہے. اور یہ نہ کوئی قانون ہمارے ملک میں ہے، نہ کوئی لوگ اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں. اس لیے شریعت کہتی ہے نسب کی حفاظت ضروری ہے، اور نسب میں اگر کوئی خلل ڈالتا ہے اس کے لیے شدید سزا مقرر ہونی چاہیے کہ جو تمہارے خراب عمل کی وجہ سے جان دنیا میں آئی ہے، اس جان کا وارث آخر کون ہے، اس کی تربیت کس کے ذمہ ہے. اسی طرح شریعت دوسری چیز جس کو بنیادی طور پہ انسانوں کا حق سمجھتی ہے وہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کی جان کی حفاظت ضروری ہے. اسی لیے قتل کی سزا قتل ہے، اتنی شدید چیز ہے کہ ایک آدمی کو جینے کا حق ہے، تم اس انسان سے جینے کا حق کیوں کر چھین سکتے ہو؟ کافر بر بنائے کفر قتل کا مستحق نہیں. کافر کو اس لیے قتل کر دینا کہ یہ کافر ہے، شریعت نہیں مانتی، کوئی وجہ نہیں، مذہب کی بنیاد پہ کیسے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ کافر ہے نا. اگر کفر محض کفر بنائے قتل ہوتی تو کبھی بھی مدینہ منورہ میں، شام میں، عراق میں، مصر میں پوری مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 1500 سال مخلوط معاشرے رہے. خود ہندوستان مخلوط معاشرہ نہیں تھا، اور نظام عالمگیر رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی جو شریعت کے نفاذ میں سب سے زیادہ نمبر لے گئے، ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، شودروں کے ساتھ رہتے رہے، کسی ایک آدمی کو بھی بربنائے کفر قتل نہیں کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک یہودیوں کے ساتھ تعلقات رہے. ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پیسے نہیں تھے ہمارے پاس کہ ہم تیل لیتے اور چراغ جلا لیتے. اور یہ واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی آخری رات کا جو دنیا میں انہوں نے گزاری، یا اس سے ایک رات پہلے کا آخری 1-2 راتوں کا واقعہ. تو فرماتی تھی میں ایک چیز لے گئی یہودیوں کے ہاں اور ان کیا میں نے اسے رہن میں رکھا اور ان سے تیل لائی اور چراغ جلائی.
کسی نے قوم المومنین، آپ لوگوں کے پاس وہ بچے تھے نا، اب نسل اگلی آئی تو وہ تو بڑا پیسہ تھا قوم المومنین، آپ لوگوں کے پاس اتنا بھی تیل نہیں ہوتا تھا کہ چراغ جلائیں، تو فرمانے لگی تیری ماں تجھے روئے، اتنا اگر تیل ہمارے گھروں میں پایا جاتا تو ہم کھانا ہی نہ ٹھیک پکا لیتے۔ یعنی ایسا دور تھا۔ یہودیوں کے ساتھ قرضے کا آخر تک تعلق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عیسائی یہودی مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، سب چیزیں ہوتی تھی، تو اس یہ کفر کی بنیاد پر ہاں کافر جب حربی ہو تو پھر اس کا قتل ہے، یعنی وہ صاف اعلان کر دے کہ اب تمہیں میں نے مارنا ہے، یا تم رہو گے یا میں رہوں گا، تو اپنی جان بچانے کے لیے اس حربی کافر کو، جنگی کافر کو مارنا یہ ٹھیک ہے۔ عین حالت جنگ میں اگر کوئی کافر ہتھیار پھینک دے اور وہ کہے میں نہیں لڑتا تم سے، اس کافر کو بھی مارنا چاہیے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا، اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور ان مشرکوں میں سے اگر کوئی عین میدان جنگ میں تم سے پناہ مانگے کہ میں نہیں لڑتا، ہتھیار پھینک دیے، مجھے پناہ دے دو، اللہ کا خاصیت ہو، اسے پناہ دو۔ پھر کیا کرو؟ حتیٰ یسمع کلام اللہ، اللہ نے کہا اسے میری کتاب سناؤ، اسے قرآن سمجھاؤ، ثم ابلغہ مأمنا، اور پھر اس آدمی کو وہاں چھوڑ کر آنا جہاں یہ امن محسوس کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ فوج میں بھیجیے، جائیے آپ اپنی فوج میں واپس، وہ کہتا ہے مجھے فوج میں امن محسوس نہیں ہوتا، میں تمہارا دین قبول کر دیتا ہوں، یا میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، اب جاؤں گا تو غداری کا الزام لگ جائے گا، وہ فوج ایکشن لے لے گی، مجھے میرے دارالحکومت میں گھر میں پہنچا دو۔ اللہ کہتے ہیں اب لکھما، جہاں وہ امن محسوس کرتا ہے وہاں پہنچانے تک پوری کوشش کرنی ہے۔ تو کافر اس کی بھی جان اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے، خون ہے نا، خون کو کیسے بہایا جا سکتا ہے؟ اس لیے شریعت دوسری چیز انسانوں کی جان کا تحفظ چاہتی ہے، تیسری چیز جس کا وہ تحفظ چاہتی ہے مال ہے۔ کہتے ہیں ہر ایک کا مال اپنا ہے، کافر آدمی کا مال کافر کا بھی جائز ہے، جیسے اس کی جان جائز ہے۔ حربی کافر تو پھر اتنا سخت ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ فوجی مثلا جنگل میں جا رہے تھے، سامنے سے کافر مل گیا جو حربی ہے، لڑنے کے لیے آیا، مارنے کے لیے آیا ہو، اور کتا مل جائے جو پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہا ہے اور اسے بھی پیاس ہے، تو وہ کہتے ہیں کتے کو پانی پلا دے، اس کو نہ پانی پلائے، اس لیے کہ وہ تمہیں مارے گا یا تم اسے مارو گے، ایک ہی پھر چیز ہوگی نا، کہتے ہیں مرنے دو اس کو۔ حربی کافر لڑنے کے لیے آئے۔ تیسری چیز وہ کہتے ہیں انسان کی مال کا تحفظ ہے، اور مال کا تحفظ وہ ہر ایک کا، اس کو مالی طور پر اس کے مال کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ کافر کا مال بھی قابل احترام ہے جب تک کہ وہ حربی کافر نہیں ہوتا۔ حربی کافر ہے، لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، پیسہ ہے، اس پیسے کو اس کو کاٹ دینا چاہیے، اس پیسے کے سورس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اکنامکلی ان کے ساتھ ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ قوتیں مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں، ان کی جڑ ایسے کاٹی جائے، یہ تو صحیح ہے۔ لیکن ایک کافر عام زندگی میں اس کا بھی مال احترام کے قابل ہے، بچوں کا مال ہے، عورتوں کا مال ہے، ایک ایک چیز شریعت تیسری چیز جسے قابل احترام قرار دیتی ہے وہ کہتی ہے مال ہے، اور چوتھی چیز جسے وہ قابل احترام قرار دیتی ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی آدمی کسی کی عقل کو زائل نہیں کر سکتا، کوئی آدمی کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتا، وہ بے وقوف بنانے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے باتوں سے، کہ کسی کو اپنے دام میں پھنسا لینا، کسی کو سبز باغ دکھانا، دھوکہ دینا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب برباد ہوا، تباہ ہو گیا وہ آدمی جو بولنا سیکھتا ہے۔ ایک ہے گفتگو کا انداز، تہذیب، اچھے الفاظ، یہ شریعت میں مطلوب ہے کہ آدمی اچھی گفتگو کرے، صحیح طرح اپنا نظر۔ ایک آدمی وہ جو ہے وہ جا کر ٹھگوں کے پاس طریقہ سیکھتا ہے کہ لوگ وہ لوٹتے کیسے ہیں۔ ٹھگوں کی ایک ڈکشنری بھی کسی زمانے میں چھپتی تھی، یہ جتنے بنارس اور ہندوستان کے ٹھگ تھے نا وہ اس ڈکشنری کو پڑھا کرتے تھے۔ ٹھگوں نے اپنی ڈکشنری ایک بنائی تھی کہ کن کن الفاظ سے انسانوں کی طبیعت پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ٹھگ ہوتے تھے، وہ لوگوں کو ٹھگتے رہتے تھے، وہ ساری ڈکشنری انہیں آتی تھی، ازبر کی زبانی یاد تھی، کہ اس طرح کی کرتوت کیا کرتے تھے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم برباد ہو جائے وہ آدمی
جو لوگوں کو اپنی زبان کے لیے پھنساتا ہے، اب یہ یہاں سے شروع ہو کے اور اس نشے تک پہنچتی ہے جو نشہ عقل کو زائل کر دیتا ہے، شراب پلانے تک، حرام چیزیں کھانے کھلانے تک، یہ کہ عقل زائل ہو گئی۔ عقل زائل جب ہو گئی اس انسان کی، کچھ بیچارے کے پاس کچھ نہیں رہا، شراب پلا دی اس کے بعد سے لوٹ لیا، شراب پلا دی اس کا گھر لوٹ لیا، نشے میں رکھا اس کا گھر لوٹ لیا، نشے میں رکھا اور اس کے مال کو کوئی بھی واردات اس کے ساتھ کر دی۔ شریعت ان ساری چیزوں کا تحفظ فراہم کرتی ہے کہ کسی بھی انسان کا نسب، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عقل، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو قابل احترام ہے ایک دوسرے کے لیے، اس لیے شریعت عقل کے استعمال پر زور دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ عقل کا استعمال کرو، سکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خواتین آئیں اور ان کو مسئلہ پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھانے کی بات کی تو اس عورت کی سمجھ میں نہیں آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف دیکھنے لگے اور ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اس کو سمجھاؤ جو کچھ میں اسے کہہ رہا ہوں، تو ہر آدمی کی عقل تھوڑی برابر ہوتی ہے، اس لیے فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے لگتے، بڑی محبت تھی اسامہ۔ آخری لشکر جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا اسامہ ہی کو قائد کرنا تھا، آخری جھنڈا جو باندھا ہے اسامہ ہی کے لیے باندھا تھا۔ اسامہ کہتے ہیں ہم لوگ چلے گئے اور اطلاع ملی ایک دن کے بعد کہ طبیعت مبارکہ زیادہ خراب ہوگی، تو اب لشکر واپس آیا اور میں اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ آپ زبان سے کچھ بات کہہ بھی نہیں سکتے تھے اونچی آواز میں، اتنی نقاہت کاری تھی، تو میں نے آپ کے جسم مبارک پر ہاتھ رکھ دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ کہنے لگے، میں سمجھ گیا کہ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ یہ حال تھا اسامہ کے ساتھ۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کو تو فرمایا تھا کہ اسامہ میری بیٹی ہوتی، میں اس کے لیے جہیز تیار کرتا، ہم اس کی شادی کرتے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ گر پڑے زمین پہ، بچے تھے اور خون بہنے لگا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس کا خون صاف کر دے، تو وہ ان کی بھی چھوٹی عمر تھی، انہیں بڑا عجیب سا محسوس ہوا کہ اس بچے کا خون صاف کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، خون صاف کیا چہرے سے، اور اس موقع پہ فرمایا کہ اسامہ میری بیٹی ہوتی تو میں اس کے لیے یہ کرتا، اس کی ہم شادی کرتے۔ اسامہ کے ساتھ تعلق، اور اسامہ جب آئے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ، راستے میں ایک جو چرواہا تھا چرا رہا تھا بکریاں، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ صبا تو میں نے دین کو چھوڑ دیا، تھا وہ کافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ان کا ابتدائی دور میں نام صابی رکھا گیا۔ صبا کہتے جس کو چھوڑ دیں، الگ ہو جانا۔ صابی اس لیے کہلاتے تھے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ اس ان پڑھ آدمی نے وہ فوج جو دیکھی مسلمانوں کی تو ڈر گیا اور اس نے کہا میں بے دین ہو گیا، میں بے دین ہو گیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ اسلام کی بات نہیں کر رہا، بے دین ہو گیا، تو سمجھ تو وہ کچھ گئے، لیکن انہوں نے کہا اچھا اب تمہیں دین قبول کرنا یاد آیا ہے، پہلے تم ہمارے ساتھ ایسے تھے اور ایسے تھے، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اطلاع پہنچی اس وقت جب مکہ فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بات ہو رہی تھی کہ اس فتح کے موقع پہ کس کس کا قتل کیا ہوا۔ اسامہ کی جب اس کی بات کان میں پڑی تو آپ سب کو چھوڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے، اور احرام باندھا ہوا تھا، اوپر کی چادر وہ گھسیٹتی بھی ساتھ گئی، اور جا کر آپ نے ملتزم پہ دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور آپ نے فرمایا اللہم انی بری مما سنیا، اللہ اسی جو اسامہ نے کیا ہے میں بالکل اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، اے رب میں بالکل بری ہوں اسامہ کے فعل سے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ کہا مجھے شرمندگی ہوئی، اور جب واپس پلٹے ہیں تو مجھ سے کہا کہ اسامہ ہی تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول وہ مجھے کہہ رہا تھا میں بے دین ہو گیا ایسے، تو آپ نے آپ نے فرمایا وہ جو کلمہ پڑھ رہا تھا اگر وہ قیامت میں تیرے سامنے آ گیا تو کیا کرے گا؟ اللہ کیا وہ کلمہ لے آیا تو اسامہ پھر تو کیا کرے گا؟ میں نے بڑی ہمت کر کے عرض کیا، میں نے کہا اللہ کے رسول دل سے نہیں پڑھ رہا تھا، تو بار بار مجھ سے فرماتے رہے اللہ شفقت قلبہ،
تو نے اس کا دل پہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ دل سے کہہ رہا ہے کہ زبان سے کہہ رہا ہے؟ اللہ شقق قلبہ، کیا تو نے اس کا دل نہیں پھر چیر لیا؟ اس کے دل میں جھانک لیتے۔ اسامہ کہتے ہیں اتنی مرتبہ مجھے ڈانٹ پلائی کہ میں نے کہا لیتنی اسلمت یوم، آج کے دن کاش میں مسلمان ہوا ہوتا، اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا تو یہ گناہ بھی پچھلے گناہوں کے ساتھ دھل جاتا۔ اتنا زیادہ عقل اس کو، یعنی دوسرے لفظ کیا ہے، ہوش کرنی چاہیے تھی جب اسے یہ کہہ دیا، تم اس کے متعلق کیسے کہہ سکتے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک پورا معاہدہ مسترد کر دیا کہ اتنے پیسے اور اتنے پیسے اتنا مال یہ آئے گا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ تو جائز ہے، فرمایا جائز ہے، صحیح ہے، لیکن مصر سے مدینہ منورہ کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے پیسے اس میں شامل نہیں کیے گئے۔ تو کیا تمہارے گھوڑے اور گدھے اور اونٹ جن پہ لاد کی چیزوں کو لاؤ گے اور لے جاؤ گے، ان کا خرچہ کہاں جائے گا؟ یہ گھاس کہاں سے آئے گی؟ ان کا پیسے لاؤ، اس میں لکھو، پھر جا کر یہ معاہدہ جو ہے وہ ویلڈ قرار پائے گا۔ ایک ایک چیز پہ عقل کی بات۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 36 ہجری میں خطبہ دیا، اب 33 آ گیا، 33 ہو گیا، 34 ہو گیا، 34 ہو گیا نا، تو کتنے بنے؟ 1300 سال تو بن گئے۔ 1336 میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو 1297 سال تو ہو ہی گئے۔ ایسی بات کہی لگتا ہے جیسے آج کے متعلق فرما رہے تھے۔ ان کا میری فوج والوں، میں جب تمہیں کہتا ہوں کہ چلو لڑیں اپنے دشمن سے، تو تم کہتے ہو چلے کی سردی پڑ رہی ہے، شدید سردی ہے حضرت، موسم کھل جائے تو لڑیں گے۔ پھر جب گرمی آتی ہے میں تمہیں کہتا ہوں اب چلو، تو تم کہتے ہو کھجوریں پک گئی ہیں اب تو باغات اتر جائیں پھر چلیں گے۔ فرمایا یا شواہ الرجال، اے مرد نما عورتوں اور اے مردوں کے سایوں جن کے پیچھے مرد نہیں ہے صرف سائے رہ گئے، تمہارا حال یہ ہے کہ اسباق اللہ نائقین، جو آدمی چیخ کے بولے اور جھوٹے وعدے تم سے کرے تم اس کے پیچھے چلے جاتے ہو، اور جو تمہیں عقل کی بات سکھاتا ہے اسے چھوڑ دیتے۔ فرمایا جو تم سے جھوٹے وعدے کر سکے اور چیخ کے بولنا جانتا ہو، دل فریب نعرے اور جھوٹے وعدے، فرمایا تم اس کے پیچھے چل پڑتے ہو اور اس آدمی کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہیں کوئی عقل کی بات بتاتا ہے۔ ایسی زبردست بات کہی ہے کہ لگتا ہے جیسے آج ہی کا ماحول ہو کہ دل فریب نعرے اور جھوٹے وعدے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ ابھی پتہ چل جائے گا، یار کیا ہے نا 11 مئی، اس کو پتہ چل جائے گا قوم کس کو سلیکٹ کرتی ہے اور کیا ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ عقل انسانی کو زائل کرنا اور عقل اور سمجھ اور دانش مندی کی بات نہ کرنا، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر تعلیم نہیں ہوتی۔ جب تعلیم نہیں ہوتی انسان نہیں بنتے تو وہ کسی نہ کسی دھوکے باز کے چکر میں پھنس جاتے۔ تعلیم اسی لیے شریعت کہتی ہے بیلنس تعلیم جس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، شعور بھی ہے، انسانی اقدار بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں۔ یہ تعلیم ہوتی نہیں۔ جب یہ تعلیم نہیں ہوتی تو انسان نہیں بنتے تو پھر وہ بات آتی ہے جو علامہ اقبال نے جمہوری نظام کی مخالفت میں کی۔ یہ جتنے اقبال کہتے پھرتے ہیں نا، عمران خان سمیت، ان سب کو علامہ اقبال کا پڑھنا چاہیے جس نے جمہوری نظام پہ کہا۔ اقبال نے کہا کہ جمہوری نظام کو اگر تم سمجھنا چاہو تو 200 گدھوں کے دماغ جمع کر لو، تو ان 200 گدھوں کے دماغ سے انسانی فکر کی ایک بات سامنے نہیں آئے گی۔ 200 گدھے بھی مل جائیں تو وہ گدھوں ہی کی باتیں ہوں گی، انسانی فکر کی کوئی بات نہیں۔ 200 دماغ جمع کر کے بھی کوئی انسانیت کی اور ڈھنگ کی بات گدھوں سے نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بنیادی طور پر تعلیم ہے نہیں۔ جب تعلیم ہے نہیں تو اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میری ڈگری جعلی ہے، میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ کے وزیر خارجہ اس کا اتنے 87 لاکھ روپے بل ہے، 3000 روپے ماہانہ انہوں نے قسط کرا لی ہے، بجلی اس نے ساری چوری کر لی۔ میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو کہا ہے کہ تم کیا کرو کہ جو الیکٹریسٹی کی وائرز جو اوپر جا رہی ہیں سارا سسٹم اس پہ کنڈے ڈالو اور مفت تم بجلی استعمال کرو، اور جو آیا انسپیکٹر انجینئر جس نے ان غریبوں کے خلاف مقدمہ درج کیا، میں چونکہ میں نہیں تھا اس لیے میں اس کو تبدیل کروا دیتا ہوں۔
میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، میں نے یہ غریبوں کو دیا ہے، اب جو کرو۔ غریب بھی خوش ہیں، قوم نے بھی نعرے لگائے کہ زبردست بات کی، وزیر خارجہ کو ہرا دیا اور یہ کر لیا۔ یہ شعور کی بات نہیں تھی، شعور کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے لوگوں سے یہ کہتا کہ صبر کرو، اور صبر کرنے کے بعد اس نظام کو ہم تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اطمینان سے زندگی کو گزارو، نہیں ہے بجلی ہمیں صبر کرنا ہے۔ یہ صبر ایک دن اس سارے نظام کو پلٹ دے گا۔ اسے کون سمجھائے کہ مکہ ایسے ہی نہیں فتح ہو گیا، اسلام ایسے ہی نہیں جم گیا۔ غریب اور مظلوم آدمی کا صبر ظالم کو اکھیڑ دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی سکہ بند بات ہے جس طرح آسمان اور زمین کا ہے، جس طرح حقائق ہے نا، بالکل اسی طرح ہے کہ مظلوم کا صبر ظالم کو اکھیڑ دیتا ہے۔ یہ نہیں، وہ کبھی نہیں ہوا خدا کی زمین میں کہ مظلوم نے صبر کر لیا اور ظالم اس صبر کی بنا پر اکھڑ نہ گیا۔ علامہ اقبال اسی لیے کہتے ہیں کہ کس نے یہ بدر اور فتح اور حنین اور یہ سارے مار کے کرائے تھے؟ ان کا صبر بوزر، یہ بوزر غفاری رضی اللہ عنہ جو صبر کرتے رہے نا، اس صبر نے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ صبر کی وجہ سے انسان میں قوت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، انتقام کا جذبہ ابھرتا ہے، سوچتا ہے اس سے کیسے بدلہ لینا ہے، کیسے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو ویپن کیا ہونے چاہیے، کیا چیز۔ اس کے بعد جب وہ ٹوٹتا ہے ظالم پہ تو ظالم کی جڑ پڑ جاتی ہے۔ یہ 13 سال صبر ہی تو کراتے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اختیاری طور پہ، اضطراری صبر نہیں تھا، اختیاری طور پہ صبر تھا، اور اس صبر نے مکہ والوں کو کیا، ان کے صدیوں کے نظام اجاڑ دیے اور اللہ کا دین غالب آیا۔ یہ وہ چیز تھی جو سکھانے کی تھی لیڈر کی۔ لیڈر نے کہا نہیں جی تم کنڈے ڈالو گے، لیڈر اتنی گہری بات کو سمجھتا کہاں، وہ خود کون سا پڑھا لکھا تھا کہ اس سے توقع کی جا سکے۔ تو یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ انسانی عقل، شعور، دانش مندی کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ قوموں میں کام آتے ہیں۔ اس کی شریعت کہتی ہے سب سے بالا وحی ہے، اور وحی کے تابع پھر عقل ہے، اور عقل کے تابع تم لوگوں کے دل ہیں، اور دل کے تابع انسان کا نفس ہے۔ تب جا کر اب معاملہ جب الٹا ہوتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جب آدمی تباہ ہونے کی طرف جاتا ہے تو سب سے اوپر انسان کا نفس آ جاتا ہے، اس پہ دھن سوار ہو جاتی ہے کہ یہ گناہ کر کے ہی رہیں گے، شراب پی کے ہی رہیں گے۔ دل میں آتا ہے کہ غلط بات ہے، عقل منع کرتی ہے کہ نہ کرو، کس کرتوت کو کرنے جا رہے، عقل کی بات رد کر دیتا ہے، شریعت کی بات رد کر دیتا ہے، وحی کی بات رد کر دیتا ہے، دل کو سمجھا لیتا ہے کہ کوئی نہیں، معافی مانگ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ اس گناہ کو اور غلط کام کو کر کے رہتا ہے، نفس غالب آ جاتا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ نفس کو اس نے غالب کر کے شریعت کی جگہ پر لے آیا، اس کی تباہی میں اب کیا کسر باقی رہ جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے سنایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی حالت پہ غور کیا ہے؟ لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں، بہت مہربانی اللہ میاں پہ احسان کرتے ہیں تو یہ کر لیتے ہیں کہ چلو ثواب ہو جائے گا، سوچ کے نہیں پڑھتے کہ قرآن زندگی کے حقائق کیا بیان کرتا ہے، قوموں کے عروج اور زوال کی باتیں قرآن کیا کرتا ہے، اور قرآن زندگی کے ڈھنگ کیا سکھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی بدبختی پر غور کیا ہے جس نے اپنی نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا دیا۔ اضلہ اللہ علی علم، علم کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ علم عقل کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، اور یہ اپنے نفس کو عقل سے بھی اوپر لے جاتا ہے۔ جذبہ ہوتا ہے نا کام کرنا ہے، جذبہ ہے نکلو گھر سے، مارو اس کو، خون کر دیں گے، 10 آدمی سمجھاتے ہیں، خود اپنے جیب نہیں میں مار کے رہوں گا، کیا ہوتا ہے عقل پر وہ چیز غالب آ جاتی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی حالت پہ غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی جس طرح مومن آدمی خدا کی اطاعت کرتا ہے کہ اپنے نفس کی پیروی اس طرح کرتا ہے۔ اللہ علیہ ایک دوسرے کا فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ایک جگہ فرمایا کہ تم نے کبھی اس آدمی کی حالت پہ غور کیا ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے؟ وَكَانَ أَمْرُهُ شَطَطًا، اس کا ہر کام حد سے بڑا ہوا ہوتا ہے، ہر کام حد سے بڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی یہ اعتدال زندگی میں نہیں آتا۔ نماز پڑھنی شروع کی، کیا مجال ہے کہ تہجد اور اشراق بھی قضا ہو جائے، کچھ ہو جائے، نمازیں
نفل سب کچھ، اور نماز جو چھوڑی تو ایسے کہ مسجد والے بھی حیران ہوتے ہیں کہ جتنی نمازیں پڑھتا تھا یہ گیا کہاں، یہ تو آتے ہی۔ شیطانیت کا غلبہ ہوا تو شیطان ہاتھ جوڑ دے کہ بھی یہ بات تو مجھے بھی نہیں سنی تھی کبھی۔ محروم نے مستوی میں لکھا ہے ایک عورت کا قصہ، وہ پڑھنے کے قابل ہے کہ اس نے کیا 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 بے حیائی کی، اور پھر شیطان نے ہاتھ جوڑ دیا، اس وقت تو میرے بھی نمبر کاٹ گئی، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بھی طریقے ہوتے ہیں۔ اس لیے امرہ فرطا، اللہ فرماتے ہیں اس کا ہر کام حد سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، زندگی میں اعتدال نہیں رہتا، نتیجہ یہ کہ نفس اسے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو اس آدمی کو جس نے کیا کیا، اپنے نفس کو غالب کر دیا۔ تو ترتیب جو تھی وہ شریعت، اس کے بعد وحی شریعت، اس کے بعد عقل، دل اور نفس، کس نے نفس کو اٹھا کر خدا کی جگہ پر بٹھا دیا۔ اگر آپ پورے کمیونزم کی بنیادی غلطی دیکھنا چاہیں تو جتنے کامریڈ اور کمیونسٹ تھے ان سب نے دولت کو خدا کی جگہ پر لا کر بٹھا دیا، پیسہ اس کی تقسیم، یہ وہ اس طرح کی چیزیں شروع کر دی۔ شاید بارش کا ہے، اچھا آئندہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ پانچویں کیا ہے میں بھی سوچ رہا تھا، یہ بحر الرائق میں لکھا ہے، مقاصد شریعہ میں لکھا ہے نا 5 چیز، آئندہ سے ہاں ہر آدمی کی عزت قابل احترام، یہ صحیح